حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ ہی جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنے سے جدا کر دیتی ہوں، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ اس دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، کہ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا ہماری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لے، اور بے وقوف ہے وہ جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہا گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہ میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر اور اونچے اونچے فرش اور نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے۔ امیر غریب سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر۔ کہا گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ، کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوجی کہتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہے، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہے، آنکھ نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں، اور ان کی جوروؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہے،
बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारिसों ने माल तकसीम कर लिया, मगर बाज़ खुश नसीब ऐसे भी है जो अपनी कब्रों में लज्जतें उड़ा रहे हैं, तर व ताज़ा चेहरों के साथ राहत व आराम में है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वह शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेंगी? क्या तुझे ये उम्मीद है तू इस कूच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तरे, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, कोई चीज़ उसको न हटा सकेंगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएंगी और जाकनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस सद अफसोस है वह शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आँख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आँख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंखें बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। इसलिए मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले मरने की तैयारी में लग जाइए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।